جی السلام علیکم. کوئی اور بھی آیا ہے میرے خیال میں. آپ کو آواز آ رہی ہے زینب اور نورین؟ آئی تھنک 2 لوگ ہیں آپ لوگ. کین یو ہیئر می؟ اوکے، کین یو ہیئر می؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ زینب آپ سن رہی ہیں مجھے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو چلیں پھر اب آپ شروع کرتے ہیں. مرثیہ لاسٹ جو کلاس ہوئی تھی ہم نے پڑھا تھا امام حسین کی گھر سے رخصت کا، مدینے سے سفر کا جو اسٹارٹ کیا تھا انہی نے، اس کا ہم نے مرثیہ پریکٹس کیا تھا. اور آج ہم پڑھیں گے 2 محرم کا مرثیہ، کوفے میں جو پابند بلا ہو گئے مسلم. آپ پڑھتی رہی ہیں، پہلے آپ نے کلاسز لی ہوئی ہیں رائٹ؟ آپ نے ابھی کہا مجھ سے. اچھا جی میں نے کبھی مطلب مرثیہ 1-2 دفعہ ٹرائی کیا لیکن کبھی پڑھا نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آپ اگر پڑھنا چاہ رہی ہیں تو ساتھ میں پڑھیں، اور اگر دیکھنا چاہ رہی ہیں کہ اس کو، یہ آپ نے مرثیہ اگر نہیں پڑھا ہے ساتھ میں مگر کلاس اٹینڈ کی، تو آپ کو پتہ ہے فارمیٹ کے ہم لوگ ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور پھر الگ الگ بھی سنا سکتی ہیں آپ. جی ٹھیک ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے مرثیہ جو میں نے اچھا ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے پھر آپ پڑھیں اگر سمجھ میں آتی ہے کوئی طرز. اس کی جو سمپل والی جو ہم 10 دنوں میں طرزیں پڑھتے ہیں، جو بھی بندشیں پڑھی جاتی ہیں طرزیں، وہ بہت سمپل ہوتی ہیں 10 دنوں میں، اور موسٹلی 5 سے 7 بند ہم پڑھتے ہیں. تو یہ دوسری محرم کو پڑھا جا سکتا ہے، پہلی محرم کو پڑھا جا سکتا ہے. اب میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے بتاتی ہوں، اگر آپ چاہیں تو پھر ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں میرے. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. اچھا 1 منٹ. آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ اردو کا پیج؟ جی چلیں اب میں پڑھوں پہلے، اس کے بعد پھر آپ مجھے جی سنائیے گا. جی میم آپ پڑھیں پہلے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پہلے تو پروردگار سے بی بی سے دعا ہے کہ ان کی عزاداری میں جو بھی ہم یہ کاوش کر رہے ہیں، اور اس شب جمعہ میں آپ سب کی بھی جو بھی آئے ہیں کلاس میں اور جو نہیں آئے ہیں جو ریکارڈنگ دیکھیں گے، ان سب کی دعاؤں کو مستجاب کرے، ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اور ہماری اس عزاداری کی کاوش کو بی بی قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ٹھیک ہے، تو میں شروع کرتی ہوں پھر. کوفے میں جو پابندے بلا ہو گئے مسلم، کوفے میں جو پابندے بلا ہو گئے مسلم، اور مورد بیداد جفا ہو گئے مسلم، بچوں سے بھی غربت میں جدا ہو گئے مسلم، ان صدموں سے مشتاق قضا ہو گئے مسلم. ہر روز مسافر کے لیے در بدری ہے، ہر شام کو عمرن کی چراغ سحری ہے، ہر شام کو عمرن کی چراغ سحری ہے. اچھا ایک بات، میں آپ لوگ جو ریکارڈنگ سنیں گے تو یہ میں ایک بات بتا دوں، کیونکہ یہ زوم پہ کلاس ہو رہی ہے تو یہ ایک ساتھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن کیونکہ میں پڑھ رہی ہوں اور وہ میرے ساتھ فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو آپ کو شاید ایسا لگے کہ چند سیکنڈ بعد یہ میرے پیچھے پڑھ رہی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ ہی پڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھیں زینب.
میم ہاں آپ کا بھی ساتھ دے سکتی ہوں. اچھا ساتھ دے سکتی، چلیں ٹھیک ہے. تو اسی کے اوپر دوبارہ پڑھیں. اور میں آپ کو یہ اور مورد بیداد جفا یعنی کہ جو بیداد مجھے نہیں پتا آپ اگر اردو ہی پڑھتی آئی ہیں بچپن سے، اگر آپ کی کوئی اور لینگویج رہی ہے تو پھر اس کا آپ کو مطلب شاید میرے خیال میں مورد بیداد ہے، یعنی کہ جو ظلم و ستم کے جو شکار ہو گئے. ٹھیک ہے نا، یہ جو پہلی دوسری لائن میں جو ورڈ ہے پہلا اور کے بعد مورد بیداد جفا، تو اس کا مقصد ہے کہ جو ظلم کا شکار ہو گئے. جی میم. ٹھیک ہے. تو ایک آپ مجھے میم نہیں کہیں، بالکل میں کوئی میم نہیں ہوں، آپ پلیز مجھے نصرتی کہہ سکتی ہیں، باجی کہہ سکتی ہیں، کچھ بھی کہہ سکتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ یہ پڑھیں دوبارہ سے پڑھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. جی. کوفے میں جو پابندے، میں اور سلو ہو جاتی ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا کیچ کر سکیں، زینب بھی اور نورین بھی، اگر جو بھی نورین پڑھ رہی ہیں ساتھ میں. تو وہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. کوفے میں جو پابندے بلا ہو گئے مسلم، کوفے میں جو پابندے بلا ہو گئے مسلم، اور مورد بیداد جفا ہو گئے مسلم. اس کا تیسرا مصرع اٹھا کے پڑھا جائے گا. بچوں سے بھی غربت میں جدا ہو گئے مسلم، ان صدموں سے مشتاق قضا ہو گئے مسلم، ان صدموں سے. اچھا چوتھا اور چھٹا مصرع ہمیشہ مرثیے میں دوبارہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب شروع کرتے ہیں سب سے جب پہلے ابتدا کی جاتی ہے مرثیے کی، تو پہلا جملہ بھی آپ پہلا جو مصرع ہوتا ہے وہ بھی آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. اور کبھی کبھی لوگ مرثیہ خوان نہیں پڑھتے، لیکن چوتھا اور چھٹا مصرع ہمیشہ دوبارہ پڑھا جاتا ہے عموماً. تو چلیں دوبارہ پڑھتے ہیں. کوفے میں جو پابندے بلا ہو گئے مسلم، اور مورد بیداد جفا ہو گئے مسلم، بچوں سے بھی غربت میں جدا ہو گئے مسلم، ان صدموں سے مشتاق قضا ہو گئے مسلم، ان صدموں سے مشتاق قضا ہو گئے مسلم. ہر روز مسافر کے لیے در بدری ہے، ہر شام کو عمرن کی چراغ سحری ہے، ہر شام کو عمرن کی چراغ سحری. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ کر کے اٹھاتے ہیں شروع کے مصرے میں تیسرے مصرے کو، اور چھٹے مصرے کو بہت اٹھا کے پڑھا جاتا ہے. چھٹے کو نہیں بلکہ پانچویں کو، پانچویں مصرے کو اٹھا کے پڑھا جاتا ہے. اس کی اور بھی کئی دھنیں اس کے اوپر، کئی طرزیں، کئی بندشیں اس پہ لگ جاتی ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر اس کی اور بھی کچھ لوگوں کو ایک دھن اور ایک طرز میں ایزی ہوتا ہے تو وہ ہر مرثیے پہ پھر وہ لگاتے ہیں، لیکن جب آپ کو پیدر پہ اور
کنٹینیوسلی آپ کو 2-3 مجالس میں جانا ہو تو پھر وہ ایک ہی طرز کا مرثیہ آپ ہر جگہ نہیں پڑھ سکتے. وہ مطلب لگتا ہے ایسا ہے کہ اس میں لوگوں کو تھوڑا سا دلچسپی ختم ہونے لگتی ہے. اور اگر آپ ڈفرینٹ مرثیے پڑھیں گے، ڈفرینٹ طرزیں استعمال کریں گے ایک ہی دن میں اگر پڑھ رہے ہیں کنٹینیوسلی ایک مجلس کے بعد ایک مجلس میں، تو پھر آپ ڈفرینٹ کوشش کریں کہ آپ مختلف طرز کو اپنائیں تاکہ آپ اس میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ دلچسپی اور ان کو سننے کی، ان کے سماعت کو وہ پریشانی نہ ہو ان کو، اور ان کو دلچسپی رہے، ان کا دھیان مصائب کی طرف رہے. عموماً یہ 6-10 دنوں میں جب ہوتا ہے کیونکہ 5-6 مجالس ایک ساتھ ہوتی ہیں اور پڑھنے والے اکثر 6-7 مجالس میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نورین آپ بھی انمیوٹ کر سکتی ہیں. نورین رضوی اگر آپ چاہیں تو انمیوٹ کر کے پڑھ سکتی ہیں ساتھ میں، یا اپنا انٹروڈکشن دے دیں. چلیں بہرحال آپ سنا سکتی ہیں مجھے، اور اگر چاہیں تو پریکٹس. میم یہ فرسٹ والا میں صحیح سنا؟ ہاں بالکل بالکل سنائیں. کوفے میں جو پابندے بلا ہو گئے مسلم، اور مورد بیداد جفا ہو گئے مسلم، بچوں سے بھی غربت میں نہیں بس یہاں پہ رک جائے. میں آپ کو یہیں سے بتا دیتی ہوں کیونکہ اگر آپ پورا پڑھ جائیں گی تو پھر میں اس کو کنٹینیو کر پاؤں گی. بچوں سے بھی غربت میں جدا ہو گئے مسلم. تو اس کو تیسرے مصرے کو جو آپ کو یہ دھیان رکھنا پڑے گا، تیسرے مصرے کو اگر آپ نے نہیں پڑھا صحیح سے تو آپ اگلے چوتھے اور پانچویں میں بھی پھر آپ بہک جائیں گی. تو اس کو اس طریقے سے اٹھائیں. بچوں سے بھی غربت میں جدا ہو گئے مسلم، ایسے. بچوں سے بھی غربت میں جدا ہو گئے مسلم، بچوں سے بھی غربت میں جدا ہو گئے مسلم. بچوں سے بھی غربت میں جدا ہو گئے مسلم. جی بالکل صحیح ہے. ہاں اب آپ نے بالکل اچھا پڑھا اس دفعہ. تھینک یو میم. نہیں تھینک یو نہیں، اور پھر آپ میم کہہ رہی ہیں، باجی کہہ سکتی ہیں سوری آپ ہی اپیا باجی کچھ بھی کہہ سکتی ہیں. اچھا یہ نورین میں آپ کو انمیوٹ کرنا چاہ رہی ہوں لیکن میرے پاس نہیں ہے اس کی اتھارٹی. آپ ایسے دیکھیں کہ اچھا نہیں. السلام علیکم. میں نے ابھی وعلیکم دوبارہ السلام. سے ری جوائن کیا اچھا ہے تو ٹھیک ہے آئی ٹھیک تھنک ہے. اس نے کرنے دیا ہے مجھے. اچھا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے انمیوٹ کر دیا تھا سب کو، میں نے کسی کو بھی پھر میوٹ نہیں کیا. میں چاہتی ہوں کہ بات کریں آپ لوگ. آپ اگر سن رہی ہیں تو ساتھ پڑھ سکتی ہیں، اور آپ پریکٹس اگر سن چکی ہیں اتنی کلاس تلک تو اب آپ پڑھتی آئی ہیں پہلے تھوڑا بہت. جی میں نے اور پہلی کلاس میں بھی آپ کو جوائن کیا تھا. اچھا آپ نے کیا تھا. چلیں ویری گڈ جی. چلیں ٹھیک ہے. پھر آپ پڑھیں تھوڑا سا. انہوں نے ماشاء اللہ سے ابھی تیسرا مصرع ان کو 2-3 دفعہ ریپیٹ کروایا تو اچھا پڑھ لیا انہوں نے. آپ پڑھیں اب ذرا سا مجھے بتائیں پڑھ کر. اچھا. کوفے میں جو پابندے بلا ہو گئے مسلم. اچھا ایک منٹ میں آپ کو صحیح کر دوں یہیں پہ. جہاں مجھے غلطی ہوگی آپ لوگ مائنڈ نہیں کیجیے گا، میں کیونکہ پھر بھول جاؤں گی. اچھا مسلم کو آپ، کیونکہ حضرت مسلم کا نام ہے یہ اور ورڈ بھی ہے یہ مسلم، مسلمانوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ یہ حضرت مسلم کے بارے میں ہے تو انہی کے نام کو یہاں پہ کہا گیا ہے. مسلم کو پڑھنے کے لیے آپ مسلم نہیں کریں گی بلکہ مسلم. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، کوفے میں جو پابندے بلا ہو گئے مسلم.
اگر آپ مو کو بڑھائیں گی نا تو وہ پھر آپ کو لمبا چلا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد آپ کو فوری مسلم 2 کر کے آپ کو پڑھنا ہے، مسلم یوں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ پڑھیں، شروع کریں. کوفے میں جو پابندے بلا ہو گئے مسلم اور مورد بیدارے بیداد جی بیداد سوری، ہاں نہیں کوئی بات نہیں. اور مورد بیداد جفا ہو گئے مسلم. اگلا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا لکھا ہوا. اچھا اب آپ دونوں غور سے سنیے گا. بچوں سے بھی غربت میں جدا ہو گئے مسلم، بچوں سے بھی غربت میں جدا ہو گئے مسلم، ان صدموں سے مشتاق قضا ہو گئے مسلم. اچھا یہ ان صدموں سے مشتاق قضا، میں آپ لوگ تو خیر جانتی ہوں گی ان الفاظ کی میننگز، لیکن میں بچوں کے لیے بتا دوں کیونکہ میں یہ اس کا PDF بھی شیئر کر دوں گی بچوں کے ساتھ اس کلاس کے ساتھ. تو یہ جو ہے ان صدموں سے مشتاق قضا یعنی صدمے یعنی کہ جتنے بھی دکھ اور غم ہیں، اور مشتاق قضا یعنی مشتاق اشتیاق سے نکلا ہے، اور اس کا جو معنی ہے وہ قضا یعنی موت. تو قضا کا شوق ان کو ہو گیا، یا یہ کہہ دیں کہ وہ قضا کی جو ہے وہ تمنا کرنے لگے ان صدموں سے. امام حضرت مسلم کے بارے میں ہے کہ کیونکہ ان کے بچوں کو ختم کر دیا گیا تھا اور شہید کر دیا گیا تھا، اور اس کے بارے میں یہ جملہ ہے. تو معنی بھی سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہیں پہ بتا دیا تاکہ آپ کو ایزی ہو جائے. چلیں اب پڑھیں. آپ کو دکھ رہا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے. کیا شروع سے شروع کروں؟ ہاں آپ 1-2 دفعہ آپ بھی پڑھ لیجیے، پھر ان کو بھی پڑھوا لیں گے دوبارہ سے. آپ پڑھ رہی ہیں ساتھ ساتھ اپنے کو پڑھتی رہیے گا آپ بھی. جی ہاں چلیں. میں ان کا ساتھ دے دیتی ہوں. ہاں اگر ساتھ آپ دے دیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب ہم سب مل کے پڑھتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا آگے پیچھے آواز آتی ہے، کیونکہ وہ 30 سیکنڈ اور 10 سیکنڈ پہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے آواز، تو وہ عجیب سا لگتا ہے کہ سب اپنے اپنے ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں اپنی مرضی سے. تو مرثیے میں خاص طور پہ مرثیہ ہی ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ ایک ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. تو میرے خیال میں الگ آپ لوگ مجھے سنا دیں. آپ پڑھ لیں پہلے نورین، اس کے بعد پھر دوبارہ سے ان سے پڑھیں گے، سنوائیں گے. بہتر ہے. کوفے میں جو پابندے بلا ہو گئے مسلم اور مورد بیداد جفا ہو گئے مسلم، بچوں سے بھی غربت میں جدا ہو گئے مسلم، ان صدموں سے مشتاق قضا ہو گئے مسلم. زبردست، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے لے لیا. اور اس کے بعد یہ 5واں اور چھٹا مصرع جو ہے اس کو بھی پڑھ لیجئے تو مجھے پتہ چل جائے کتنا تک آپ سمجھ چکی ہیں. ہر روز مسافر کے لیے بدری ہے، ہر شام کو عمر ان کی چراغ سحری ہے، ہر شام کو عمر ان کی چراغ سحری ہے. ماشاءاللہ بہت اعلیٰ، بہت اچھا آپ نے پڑھا نورین، بہت ہی اعلیٰ.
بہت شکریہ. اور میں انشاءاللہ آپ کو اس کا PDF بھی شیئر کروں گی گروپ پہ, بہتر. اور جیسے ہی اس کی ایڈیٹنگ ہو کے جائے گا اس کے چینل کے اوپر, آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیجیے گا مجھے کہ آپ لوگ اٹ از اوکے کہ آپ کی جائے آواز چینل کے اوپر تاکہ بچے سن سکیں جی کلاس. جی بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو چلیں ٹھیک ہے, اب آپ سنائیے مجھے, پھر ہم انشاءاللہ تھوڑا سا اور کچھ بات کریں گے سوز کے بارے میں, ایک سوز کی پریکٹس کریں گے, اور پھر آپ کو اسی کے اوپر کنٹینیو پریکٹس کرنی ہے. جو بھی مرثیہ آپ اس طرز سے کئی مرثیہ آتے ہیں, تو آپ کو اگر یہ طرز اگر سب سے زیادہ آپ کو کرنا ہے دوسرے مصرے کے بعد جب تیسرا مصرع آدھے مصرے تک اٹھایا جاتا ہے اس کو, اور پھر اس کے بعد پھر پانچویں مصرے پہ بہت دھیان دینا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ماشاءاللہ آپ تو بالکل صحیح پڑھا نورین آپ نے, اب آپ کو صرف پریکٹس کی زیادہ ضرورت ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے پڑھتی آئی ہیں. تو آپ سنا دیجئے مجھ کو. جی کیا نام ہے آپ کا؟ کرن نام ہے رائٹ, کیا نام ہے؟ زینب نام ہے. زینب, سوری آئی ایم سوری. چلیں ٹھیک ہے, آپ زینب اب آپ پڑھ لیں. جی. کوفے میں جو پابندے بلا ہو گئے مسلم اور مورد بیداد جفا ہو گئے مسلم, بچوں سے بھی غربت میں جدا ہو گئے مسلم, ان تیسرا میں کوئی اور ہاں یہی ہوتا ہے جب آپ کو 3-4 طرزیں ایک ساتھ میں, تو آپ کو بالکل آپ کو میں نے کیا ایک کی ہماری کیا ہے, جو ہماری جو سب سے امپورٹنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں 99 مرتبہ سننا ہے اور پھر 1 ٹائم ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے بالکل صحیح اٹھایا تھا تیسرے مصرے کو, لیکن آدھے مصرے کے بعد جا کے اس کو بالکل نیچے لے کے آنا تھا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں. بچوں سے بھی غربت میں جدا ہو گئے مسلم, تو جو پہلے 2 مصرے کے جو ہم نے پڑھا نا ہو گئے مسلم, اسی کی طرح یہ تیسرے مصرے کا آدھا جملہ آئے گا, ویسے ہی آئے گا. تو صرف یہ جو بچوں سے بھی غربت میں یہ اوپر جائے گا, اور پھر جدا ہو گئے مسلم, پھر دوبارہ پہلے اور دوسرے مصرے کی طرز پہ لے کر آنا ہے, اور اس کے بعد پھر چوتھے مصرے کو پھر اسی طریقے سے پڑھنا ہے جو پہلے دوسرے مصرے تھے, ٹھیک ہے. تو یوں ہے, بچوں سے بھی غربت میں جدا ہو. اگر آپ میں کے بعد تھوڑا سا تحمل کریں گی نا, آپ غور کیجئے کہ میں کے بعد تھوڑا سا میں اس کو ہلکا کر دیتی ہوں. تو 1 منٹ, یہ ابھی جا رہا ہے, 1 منٹ رکیے گا. اچھا میرے خیال میں ٹائم کم رہ جائے گا ہمارے پاس, اس کے بعد 10 منٹس ہیں بس, ہم اس کو پھر ریپ اپ کرتے ہیں. آپ سنا دیجئے مجھے, پھر اس کے بعد پھر چوتھا مصرع ویسے ہی پڑھیں گے, اور آپ کو اس پہ پریکٹس کرنی پڑے گی کافی, ٹھیک ہے نا. چلیں بچوں میرے ساتھ پڑھیں. بچوں سے بھی غربت میں, یہاں تک ہے نا ڈفرینٹ, اور پھر اس کے بعد والا مصرع پہلے اور دوسرے مصرے کی دھن پہ آ جائے گا. جدا ہو گئے مسلم ان صدموں سے مشتاق قضا ہو گئے مسلم. اب پھر 5واں مصرع اٹھایا جائے گا. ہر روز مسافر کے لیے در بدری ہے, ہر شام کو عمرن کی چراغ سحری ہے. اچھا 5واں مصرع جو ہے یہ پورا اٹھایا جاتا ہے, جیسے تیسرے مصرے کو ہم نے آدھے کے بعد دوبارہ پہلے دوسرے کی دھن پہ لے آئے تھے, لیکن 5ویں کو پورا اٹھایا جاتا ہے اور کافی اوپر تک جاتا ہے وہ, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو پریکٹس کریں, اور انشاءاللہ میں جب یہ آپ کو ڈالوں گی ریکارڈنگ اس پہ چینل پہ, تو اس پہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. جب آپ اپنی سنیں گی اور دوبارہ سنیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ تیسرا اور 5واں مصرع کس طریقے سے اٹھا کے اور نیچے لایا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. اب میرے خیال میں اس میٹنگ کے تو صرف شاید 5 منٹ رہ گئے. آپ لوگ سنا دیں مجھے اگر ایک دفعہ, اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں مجھے لگتا ہے کہ سنڈے کو بچوں کے لیے میں چاہتی ہوں کہ ایک کلاس کروں, کیونکہ چھٹی ہوتی ہے, یا سیٹرڈے کو. اب دیکھیں کس دن ان کے پاس زیادہ بچے آ سکیں. یہ بڑی خواتین تو خیر ہم لوگ پڑھ ہی لیں گے کچھ نہ کچھ کر کے, لیکن اینی وے آپ چلیں پڑھیں انشاءاللہ. جو بھی ہے خیر سن تو لیتے ہیں سارے ریکارڈنگ, ایسا نہیں کہ ان کو مس ہو جاتا ہے, لیکن ایک پریکٹس کرنے کی بات الگ ہوتی ہے نا. جی جی. چلیں اب آپ لوگ پڑھ لیں, پھر میں اس کو پھر انشاءاللہ اگلی کلاس کا جب اناؤنس کروں گی تو پھر اس میں آپ ضرور آئیے گا. آپ نے دونوں نے بہت اچھا پڑھا. نورین آپ تو ماشاءاللہ بس تھوڑا سا ہی آپ آرام سے پڑھ سکتی ہیں, آپ پڑھتی آئی ہیں اور بہت اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ پڑھتی ہیں. میرے ساتھ بس ایک یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کہاں سے بات کریں گے نورین, آپ ہیں کہاں پہ ابھی اس وقت؟ میں ڈیلس ٹیکسس. اچھا آپ ڈیلس ٹیکسس ہیں, اور زینب آپ؟ میں پاکستان سے. اچھا آپ پاکستان, تو آپ کی تو بہت صبح ہوگی اس وقت. جی جی. چلیں بہت شکریہ آپ لوگوں نے اس کو اٹینڈ کیا. آج آپ 2 ہی آئی ہیں میرے خیال میں, لیکن پچھلی کلاس میں 6-7 لوگ تھے ماشاءاللہ سے, لیکن وہ ٹائم ڈفرینٹ تھا. ہاں پچھلی کلاس میں کافی لوگ آ گئے تھے. جی تو میں نے ذرا بس ہوتا یہ ہے کہ مطلب گھر میں تو بہت اچھی آواز نکلتی ہے, مگر مجمع دیکھ کے پتہ نہیں آواز کہاں غائب ہو جاتی ہے. وہ بتاؤں کس لیے؟ وہ اس لیے کہ 99 پورے نہیں ہوئے ابھی آپ کے. تو جب آپ کے 99 ٹائمز پورے ہو جائیں گے تو پھر آپ کی آواز ہر جگہ ایک ہی جیسی نکلے گی. اچھا جی نہیں, میں بالکل اب انشاءاللہ اس پہ فوکس کروں گی, کیونکہ اور بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بازو بن کے بیٹھ جاتے ہیں, بعض دفعہ جب خود پڑھنا پڑتا ہے نا تب لگتا ہے کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے بھائی. لیکن سب سے اچھا ٹائم جو ہے نا, اب آپ اس کو پریپیئر کر رہی ہیں نا, تو 2 مہینے ابھی 1.5 مہینہ رہتا ہے محرم میں. سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں مرثیے کی PDF میں نے آپ سب کو بھیجی ہیں, سب کو شیئر کی ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتاب نہ ہو مرثیے کی. اگر آپ کو ایزی نہیں لگتا PDF پہ پڑھنا, یا فون پہ, یا کمپیوٹر پہ, لیپ ٹاپ پہ, آئی پیڈ پہ, تو آپ پلیز اس کو پرنٹ کر کے نکال لیں. پرنٹ کر کے اپنے پاس ایک وہ بنا لیں کہ اگر ایسے پرنٹ پہ آئیں گے تو آپ کو بہت اچھی سی بک بن جائے گی, موٹے صفحوں کی, اور اچھی خاصی پوری بک آپ کے پاس ہو جائے گی. تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس مرثیے کی کتاب اب نہ ہو. تو انشاءاللہ یہ جو مرثیہ آپ نے شیئر کر رہی ہیں آپ, یہ کون سی کتاب سے ہے؟ یہ سوزے کربلا ہے. ہاں نہیں تو سوزے کربلا تو ہے میرے پاس. ہاں تو بس ہاں یہ میں دکھا دیتی ہوں آپ کو. یہ ہے یلو والی. ٹھیک ہے. ہاں ایک یلو ہے اور ایک گرین ہے, دونوں ہے میرے پاس. ہاں یہ آ گیا اس کا ٹائٹل پیج. انشاءاللہ اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا, ہر مرثیہ اس کے اندر. یہ ہے کتاب. جی ٹھیک ہے نا, جی یہ ہے میرے پاس. جی تو اس کے یہ میں اس لیے ترتیب سے لے کے چل رہی ہوں کہ ہر چیز کا انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا, پریکٹس ہو جائے گی. جیسے پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا امام حسین کا رخصت مدینہ سے لے کر کربلا کے لیے جب نکل رہے تھے, اور اب یہ ہم نے پڑھا ہے 2 محرم اور 1 محرم کو یہ مرثیے پڑھے جاتے ہیں حضرت مسلم کا. تو میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ ترتیب وار چلوں, تاکہ پھر پہنچتے پہنچتے جب ہم آئیں گے کربلا تلک, محرم تلک, تو میرے خیال میں محرم ایام ایسا شروع ہو جائیں گے. تو پھر ہم تھوڑی سی پریکٹس آپ لوگوں کی ہو چکی ہوگی. میری کوشش یہ ہے کہ آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں اس مرثیے کی کتاب کو پرنٹ کر کے ضرور روزانہ 10 دنوں میں مرثیہ پڑھیں, خود اپنے طور پہ پڑھیں. اور ضروری نہیں ہے, یہ ہماری روایت ہے کہ بہت ہم 5-5 6 لوگ پڑھتے ہیں بڑی مجالس میں, ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنے گھر میں اگر آپ مرثیہ پڑھیں گی, مجھے پڑھ کے بھیجیں گی, میں اس کو شیئر کروں گی پورے گروپ سے, اور چینل پہ اگر آپ چاہیں گی تو میں چینل پہ بھی ڈالوں گی. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی پڑھ کے پھر مجھے بھیجتا ہے کہ میں نے یہ ایسا پڑھا اور دیکھیں کیسا ہے. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ نے پڑھ کر سیکھ لیا اتنا کہ آپ اپنے گھر کی عزاداری کر سکتی ہیں. اور پھر انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پھر بڑی بڑی مجالس میں بھی آپ لوگ پڑھیں گے. تو میرے خیال میں 2-3 منٹ میں کوشش رہے گی کہ آپ کو پریکٹس کر کے اور کم سے کم محرم سے پہلے ہی ایک دفعہ بھیجنے, تاکہ اپروو ہو جائیں کہ نہیں بھائی ہاں کر سکتے ہیں. اگر کہیں اکیلے بھی ہیں تو ایک بازو بھی ہو تو چل جائے گا کام 15-20 لوگوں میں.
انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا انشاءاللہ. جب ہم کاوش کرتے ہیں تو اللہ اس کا رزلٹ اچھا دیتا ہے اور اچھے انداز میں دیتا ہے انشاءاللہ. اب مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ٹائم نکال کے آتے ہیں. میں تو ٹائم دے رہی ہوں لیکن اگر کوئی نہ ہو لینے والا ٹائم تو پھر میں کیا کروں لوں گی. ٹھیک ہے نا. جی اچھا میں کل صبح 9 بجے کا سمجھی تھی, وہ تو اچھا ہوا آپ کا میں نے میسج شب جمعہ میں اس لیے ڈفرینٹ ٹائمنگز کوشش کر رہی ہوں رکھ کر ہر دفعہ. جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے شاید میرے خیال میں صبح 9 بجے تھی, وہ سنڈے کا دن تھا اور سیٹرڈے کی نائٹ اتفاق سے میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ میں لیٹ نائٹ آئی تھی شادی سے ایک رات پہلے. لیکن میں نے کیونکہ وعدہ آپ لوگوں سے کر لیا تھا تو میں نے کہا نہیں مجھے اٹینڈ کرنی ہے, یہ کلاس کرنی ہے ضرور. اور پھر میں نے یہ ٹائم اس لیے رکھا کہ میں چاہ رہی تھی کہ دیکھوں کہ کتنے لوگ دلچسپی سے آ رہے ہیں ڈفرینٹ ٹائمنگ پہ, اور جس پہ زیادہ تر ٹائمنگ, کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے شب جمعہ میں ایک طریقے سے ہماری مجلس ہو گئی چھوٹی سی نا. جیسے ہم لوگ ہمارے یہاں بچپن میں ہم لوگ ایسے بیٹھتے تھے کہ شب جمعہ کو ہمارے امی کے ایک ماموں ہوا کرتے تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ہم سب مرحومین کے لیے میں ایک سورہ فاتحہ کی التماس بھی کرتی ہوں آپ سب سے. وہ ہر شب جمعہ کو ہم سے بچوں سے کہتے تھے کہ ایک نوحہ پڑھو. تو اب یوں کہ اب یہ اویلیبل ہے یہ چیز کہ ہم اس پہ اٹینڈ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری ایک طریقے سے چھوٹی سی مجلس ہو جائے کرے گی. تو شب جمعہ کا پروگرام انلیس کہ میں بزی ہوں اور میں نہیں آ سکتی تو میں نہیں کر پاؤں گی. میرے خیال میں اگلی شب جمعہ شاید نہیں ہو پائے گا, لیکن اس کے بعد والی شب جمعہ پہ ہوگا کیونکہ میں آؤٹ آف ٹاؤن جا رہی ہوں اگلے تھرسڈے کو. لیکن انشاءاللہ اس کے بعد ضرور میرا مطلب کوشش میری یہی ہے کہ میں ہر شب جمعہ اور پھر کوئی بھی ایک دن میں کسی وقت بچوں کے ساتھ آپ سب کو کلاس دوں جو بھی آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. میرے خیال میں 1 منٹ میں یہ کلاس ختم ہو جائے گی, پھر آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ نورین رضوی آپ کا ڈیلس سے, اور زینب آپ کا پاکستان سے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا اور ہم لوگوں کو اس میں اور مزید مانجنے کا. نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بھی کوئی منجے ہوئے نہیں ہیں, لیکن ہم بھی سیکھ ہی رہے ہیں. اب تک ہم بھی سیکھ رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. سب نے بس آزادی کرنی ہے, کوئی اچھا برا نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ. بہت دعاؤں میں یاد رکھیں اور سب کے لیے التماس دعا, التماس سورہ فاتحہ آلسو. بہت شکریہ. شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.